بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرا نام کاٹ دیا جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ کاٹ دیجیے، لیکن کاٹنے کی وجہ انہوں نے اور 8 کر دی۔ اللہ رحم فرمائے۔ حضرت مولانا سید طاہر حسین صاحب نور اللہ قدر سید المتکلمین تھے، رئیس المناظرین تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ شجاعت، وہ بصارت، وہ بہادری عطا فرمائی تھی کہ عام طور سے ہزاروں لاکھوں میں بھی یہ بہادری نہیں ہوتی۔ قوت گویائی جو عطا فرمائی تھی وہ تو جلدی دیکھنے میں کہیں ملتی ہی نہیں۔ اور جب وہ گفتگو شروع کرتے تو ان کے سامنے والا جو مناظر کی حیثیت سے آیا ہوا ہوتا، بلا مبالغہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایسا لگتا تھا کہ کسی شیر کے سامنے کوئی لومڑی ہے۔ چونکہ کٹیہار کا مناظرہ جس کا تذکرہ ابھی آیا، اس مناظرے میں میں شریک تھا، میں موجود تھا حضرت کے ساتھ۔ حضرت کی جو گفتگو تھی، جو علمی گفتگو ہونے کے ساتھ ساتھ جو مضبوطی اور جو قوت تھی، جو وہاں پہ لوگ تھے، عام لوگ، وہ خود حیران تھے، دم بخود تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پوری مجلس پہ، پورے مجمع پہ چڑیا بیٹھی ہوئی، ایسی خاموشی طاری تھی جب حضرت کی گفتگو چل رہی تھی۔ اور مفتی الرحمان صاحب جب بول رہے تھے تو کچھ میں اس بارے میں تو زیادہ بولنا مناسب نہیں سمجھتا اس وقت۔ یہ حضرت کا آخری مناظرہ تھا۔ ہم آپ کو یہ دعوت دیں گے کہ اس مناظرے کو سننے کی کوشش کی۔ جھریا کا مناظرہ بھی میں نے سنا ہے، اس کو بھی آپ سننے کی کوشش کی۔ حضرت کا عام بیان جو عام جلسوں میں ہوا کرتا تھا، عموماً رات کے 12 بجے کے بعد ان کا نام پیش کیا جاتا تھا۔ میں اس جلسے میں بھی شریک ہوا ہوں کہ 12 بجے کے بعد ان کا نام پیش کیا گیا، اور وہ آرام سے ایک پیر اٹھا کے دوسرے پیر پر رکھ کر کے جو گفتگو شروع کی، تو جب اذان ہو گئی تبھی جا کے وہ رکی۔ اور مجمع بھی اسی طرح بیٹھا رہا، سنتا رہا، کسی کو پتہ تک نہیں چلا کہ صبح ہو گئی، رات گزر گئی۔ اور وہ دیر تک بے تکان بولے چلے جاتے تھے، تھکتے ہی نہیں تھے۔ ہم لوگ تو چند منٹ بولتے ہیں تھک جاتے ہیں، اور حضرت بولتے چلے جاتے تھے، اور یہ علمی بات کرتے تھے، دلائل کے ساتھ بات کرتے تھے، اور احادیث کے حوالے پیش کیا کرتے تھے۔ اور انہیں اتنا شغف تھا کتابوں کے دیکھنے کا کہ جب ان سے کہا گیا کہ حضرت موبائل میں اب بہت کچھ آ گیا ہے، موبائل سیکھ لیجیے، ان سے درخواست کرنے والوں درخواست کی ہم سکھا دے رہے ہیں آپ کو، تو جانتے حضرت کا کیا جواب تھا؟ حضرت نے فرمایا جتنی دیر میں تم موبائل سکھاؤ گے میں سیکھوں گا، اتنی دیر میں کوئی حدیث تلاش کر لوں۔ چنانچہ وہ اس کی طرف کبھی انہوں نے توجہ ہی نہیں دی کہ اس کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے۔ ان کا ہر وقت بس اسی ادھیڑ بن میں گزرتا تھا کہ کون سی حدیث تلاش کر لوں، کون سی حدیث کہاں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے اپنے اپنے مسلک کی کتابیں جمع کرتے ہیں۔ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ دوسروں کے مسلک کی کتاب کو جمع کریں۔ وہ نایاب کتابیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، ہم صرف اس پہلو پہ روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتابیں آج پورے ہندوستان میں کہیں تلاش کریں تو شاید نہ مل سکے، کسی کتب خانے میں بھی، کتب خانے سے مراد جہاں کتابیں خرید و فروخت کی جاتی ہے، لیکن حضرت کے کتب خانے میں وہ نایاب کتابیں، وہ نسخے جو چھپنا بند ہو گئے، وہ ان کے یہاں موجود ہیں۔ اور حضرت کتابوں پہ بہت ہی گہری نظر سے مطالعہ کرتے تھے۔ یہی ایک مرتبہ موجود تھے شامی، ایک کتاب کا نام ہے، مشہور نام ہے شامی، اس کتاب کا حضرت مطالعہ کر رہے تھے، اور مطالعہ کرتے کرتے مجھ سے کہا ابوالخیر یہ اس میں تو الٹی بات لکھی ہوئی ہے، ایسے لکھنا چاہیے تھا، انہوں نے ایسے لکھا ہے۔ مجھے دیا، دیکھو، میں دیکھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میں پڑھا تو مجھے لگا کہ بالکل سیدھی بات ہے، اور حضرت فرمانے کی الٹی بات ہے۔
تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت اس میں تو سیدھی بات لکھی ہوئی ہے. کہا نہیں دیکھو اس طرح یہ الٹی لکھی ہوئی ہے. ہم نے جو ہم سمجھ رہے تھے وہ ہم نے سنانا شروع کیا. بار بار حضرت ٹوک دیتے کہ نہیں ایسے نہیں. تو اب میں ادب کے مارے ان سے بول نہیں سکتا زیادہ. میں نے کہا حضرت میں اسے لکھ کے دیتا ہوں. کہاں لکھ کر کے دو. شامی کتاب ان کے سامنے سے لی اور جو اس میں لکھا ہوا تو میں نے جس انداز کی عبارت تھی اسی طرح کا میں نے ان کو لکھ کر کے دیا. جب پڑھے تو کہنے لگے کہ اب تو بالکل سیدھا ہو گیا, یہی بات اس میں لکھی ہوئی ہے, تم نے تو بالکل صحیح سمجھا, مجھے سمجھا بھی دیا. پھر حضرت کہنے لگے اب تم چلو میرے یہاں, اب میرے ساتھ رہو, میں تمہیں اس فن کی چیزوں کو سکھاؤں گا. اس کے بعد حضرت ہمارے مدرسہ تیرہویں پاڑا کی تشریف لائے. وہاں کے حالات کو دیکھا. بار بار کہتے رہے تم یہاں کیوں رہتے ہو, یہ رہنے کی جگہ ہے, چلو وہاں. ان کا مقصد تھا کہ مناظرے کے جو اصول ہیں, جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں وہ سکھا دیں. لیکن حالات ایسے نہیں ہو سکے کہ میں وہاں جاتا. لیکن حضرت کوشش کرتے تھے, محنت کرتے تھے کہ کس طرح اس فن کو سکھایا جائے. واقعی اس فن کی آج سخت ضرورت ہے, اس لیے کہ باطل ہر طرف سے آ رہا ہے, ہر طرف سے آ رہا ہے. ایک عام آدمی انہی غلط چیزوں کو لے رہا اور لے کر کے علماء کے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے یا عوام کے سامنے بیان کر رہا, اس کا جواب نہیں بن پا رہا. تو ایک بہت بڑا خلا ہو گیا ہے ہم لوگوں کے لیے. آج جس قدر بھی اس پہ افسوس کیا جائے بہت ہی کم ہے. کاش دو چار نہیں ایک ہی کوئی ایک پیدا ہو گیا ہوتا حضرت کی زندگی ہی میں. لیکن افسوس ہے کہ نہیں ہو سکا. اب ہم لوگ سوائے افسوس کرنے کا اور کیا کر سکتے ہیں. بس یہی ہم کوشش کریں گے کہ یہاں جو علماء کرام موجود ہیں یہ اور ان کے جو بڑے ہیں وہ سب مل کر کے کچھ اس طرح کی کوشش کریں. حالانکہ محنتیں ہو رہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مناظرہ سکھایا نہیں جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, محنتیں ہو رہی ہیں. لیکن جس عبقری, یہ شخصیت جو عبقریت تھی ان کے اندر, یہ چیز ابھی ہمیں کم سے کم کہیں نظر نہیں آ رہی ہے, ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائے. حضرت کی جو محنت ہے, حضرت نے جو کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدل عطا فرمائے اور امت میں ایسے افراد کو پیدا کرے. بس یہی ہم دعا کر سکتے ہیں. ہم اس وقت انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ اعلان ہو چکا ہے کہ 11 بجے پروگرام ختم کرنا ہے. اللہ کرے 11 بجے ختم ہو جائے, اس لیے بات کو ختم کرتے ہیں. ہمارے نائن